ہمیں بچوں کی ذہنی اور فکری رہنمائی، تطہیری فکر اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تعمیری فکر، یہ استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کام کر سکے اور اس میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ بچے دنیا میں ہمارے لیے تسلی اور اطمینان کا ذریعہ بنیں گے، ملک کی تبدیلی اور ملک کی ترقی کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مرتا ہے تو سارا وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے فائدہ دیتی ہے، اس کے کریڈٹ میں اس کے اپنے حصے کا عروج نیکی اور حسنات چلے جاتے ہیں، اور اس میں ایک من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ کیا ہے یا علم پھیلایا ہے۔ خوش قسمت ہے ہم کہ ہم اگر علم پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ بچے جب تک وہ علم پھیلاتے رہیں گے ہمیں اپنے حصے کا کریڈٹ ملتا رہے گا۔ اور ولد صالح يدعو له، ایک ہمارے خود اپنے اولاد ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر پر بھی توجہ دینا ہے۔ اور یہ قوم کے بچے ہمارے بچے ہیں، ان کی تربیت اگر کر لی گئی تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ استاد خوش قسمت ہوتا ہے کہ ہزاروں ہاتھ دعا کے لیے 5 وقت نمازوں میں اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہم جب اپنے والدین کو دعائیں دیتے ہیں تو اساتذہ کو نہیں بھولتے، لہٰذا یہ بہت مقدس اور معزز پیشہ ہے، اس کا لاج رکھنا ہے، اس کو داغدار نہیں کرنا ہے، خود کو ملازم نہیں سمجھنا ہے۔ معلم ہے ہم، اور معلم 24 گھنٹے معلم ہوتا ہے ہر جگہ، ہمیں اسی کی وجہ سے عزت ملی ہے معاشرے میں۔ لہٰذا اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے اس قوم کی تعمیر اور ترقی میں۔ احساس ذمہ داری، اپنے فرائض کو بطریقہ احسن ادا کرنے کی ترغیب اور کوشش، جس کے بغیر ہم نہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت میں اللہ کے رضا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی زندگی کی تعمیر، انسان ہم بھی ہے خود، سب سے پہلے ہمارے اوپر اپنا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کریں، اور پھر دیگر اساتذہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم نے تو کچھ سمجھ لیا ہے تو دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ جو درد ہم نے محسوس کیا ہے، جو مقصد ہم نے پہچان لیا ہے، اس سے دوسرے اساتذہ معماران قوم کو روشناس کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اصل کام کیا ہے؟ وہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ قوم کی تعمیر اور ترقی یہ تعلیم کے بغیر کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم آج یہ احساس کریں گے، اور بقول اقبال وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج جگر سوز دل افروز نہیں۔ اگر آج ہم نے احساس نہ کیا تو یقیناً کل ہمارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس قوم کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ حالات عام دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہم خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہو۔ کون آئے گا؟ کون مقابلہ کرے گا؟ ان سیاستدانوں سے توقع نہیں، یہ تو فروخت کرنے والے ہیں ملک کو، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر بچانے والے ہیں تو اس ملک کے نظریاتی محافظ یہ اساتذہ کرام ہی ہے، جو اس ملک کے اندر 15 لاکھ کی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ جغرافیائی سرحدات کے محافظین 7-8 لاکھ ہیں، جو ہمارے افواج ہے۔ تو اگر ہم بیدار نہ ہو تو پھر یہ لوگ بھی اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ نظریات جب الٹ جاتے ہیں، دہ جاتے ہیں، تو پھر سلامتی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اساتذہ کرام، ہم ہی اس دھرتی کو سنوارنے والے ہیں،
اس ملک کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے ذمہ دار ہے۔ تبدیلی اگر آنی ہے تو یہی سے آنا، اس کلاس روم کے مورچے کو مضبوط بنانا۔ آپ کے سامنے جوان بیٹھے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، پرائمری اور مڈل اور ہائی اسکول سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ توجہ کے محتاج ہیں۔ یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ جوان یہ برف کی طرح پگھل رہے ہیں، ہمارا یہ اثاثہ۔ اگر ہم نے توجہ نہ دی، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا ذہن فکر، سیرت اور اخلاق بنانے کی فکر نہ کی، تو یقیناً ہمارا ذمہ فارغ نہیں ہوگا۔